ایک سوال ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب نے افریقہ کے دورے پر ہیں اور انہوں نے وہاں پر یہ بات بیان کی کہ قرآن کریم میں گرامر کی غلطی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسی طرح گزشتہ کل آپ جو انٹرفیتھ ڈائلاگ میں گئے تھے اس کی کچھ کارگزاری بھی سنا، بہت اچھی بات۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر سورہ نمبر 14 آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اس کا صرف لفظ نہیں، حرف نہیں، اس کے نقطے تک محفوظ ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ بات کہی ہے وہ علمی اور تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم میں غلطی ہو۔ اچھا، گرامر جس کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ گرامر کی غلطی، تو گرامر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ علم نحو اور علم صرف کو۔ اور علم نحو اور علم صرف کی ابتدا کہاں سے ہوئی، آپ اگر اس کو تلاش کریں گے تو حضرت علی کے شاگردوں میں کوئی ملتا ہے، ابو الاسد دوئلی نام کے ایک شخص ہیں تابعی۔ حضرت علی کے حکم سے انہوں نے علم نحو کے قواعد کو اور علم صرف کے قواعد کو غالباً مرتب کیا، اور کہاں سے کیا؟ قرآن سے کیا۔ تو قرآن جو ہے وہ مطبوع ہے، علم نحو اور علم صرف تابع ہے۔ تابع میں کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو مطبوع میں بھی وہ پرابلم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مطبوع، تابع تو مطبوع کا محتاج ہے ہر اعتبار سے، لیکن مطبوع جو ہے وہ تابع کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم جب سورس آف یہ علم جو علم نحو اور علم صرف ہے اس کا سورس ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں گرامر کی غلطی ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ قرآن کریم جس وقت نازل ہوا تھا اس زمانے میں قرآن کریم نے اپنے آپ کو اس اعتبار سے معجزہ پیش کیا تھا کہ اس کی فصاحت و بلاغت بہت اعلیٰ معیار کی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ ہر نبی کو وہ معجزہ دیا ہے جو معجزہ اس کے زمانے سے بہت ریلیونٹ تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، تو اسی لائن کے معجزات دیے تاکہ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوں۔ حضور کے زمانے میں زبان دانی کا دعویٰ تھا، فصاحت و بلاغت کا، تو اس لیے آپ کو قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ لیکن قرآن میں ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزات کا خزانہ ہے، چونکہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب خزانے رکھے ہیں۔ اس کا مختصر سا تذکرہ ہم نے تفسیر کی مجالس میں بھی کئی مجالس میں کیا، آپ کے علم میں وہ بات بھی آئی ہوگی۔ تو اچھا، انہوں نے جو مقام پر مطلب جو مثال پیش کی ہے وہ ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ۔ یہ لکھا ہوا کیسا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لَنَسْفَعًا، عین الف دو زبر، ان، لَنَسْفَعًا لکھا ہے، اور یہ گرامیٹیکلی اعتبار سے فعل ہے، اور علامات فعل جو نحو کے ماہرین نے لکھی ہے اس میں تنوین کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، دو زبر کا، دو زیر دو پیش کا۔ یہ تو علامات اسم میں سے ہے، یعنی اگر کسی بھی لفظ پر دو زبر دو زیر یا دو پیش آ رہا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ اور لنسفان یہ فعل ہے، تو اس پر دو زبر کیسے آ گیا؟ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس زمانے میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، لوگوں کو زبان بہت زبردست آتی تھی، تو اس زمانے کے لوگوں کو اس پر کیوں نہیں اعتراض ہوا؟ پتہ چلا کہ یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر کتابیں کھنگا لیں گے تو اس میں کشاف کو پڑھیے آپ، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لغت پر بہت زبردست اپنی تفسیر میں زیادہ فوکس اس پر کیا ہے کہ قرآن میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تو وہ کیوں کیا، اس کی بلاغت کیا ہے، اس میں کیا فصاحت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے، اور اس کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ لنسفعن جو ہے دراصل یہ ہے نون ساکن، اور یہ پورا سیگا جو ہے نا یہ لام تاکید بانون تاکید لغت پر بہت زبردست اپنی تفسیر میں زیادہ فوکس اس پر کیا ہے کہ قرآن میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا تو وہ کیوں کیا، اس کی بلاغت کیا ہے، اس میں کیا فصاحت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو
اس لیے اور اس کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ لنصفعن جو ہے دراصل یہ ہے نون ساکن، اور یہ پورا سیگا جو ہے نا یہ لام تاکید بانون تاکید ہے. یعنی عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کی شروع میں لام زبر اور آخر میں نون لگا دیتے ہیں. اب یہ نون دو طرح کے ہوتے ہیں، نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. نون ثقیلہ کہتے ہیں مشدد نون کو، لنصفعن جیسے کہ مثال کے طور پر لنذهبن بھی کا بہت ساری جگہ آیا ہے، تو یہ نون جو مشدد ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. اور نون خفیفہ جس میں تشدید نہ ہو بلکہ وہ سکون ہو. تو یہ جو دو زبر کی تنوین ہے یہ گویا کہ نون ساکن ہی کے درجے میں. آپ نے جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ قاعدے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ تنوین تو ہم اس کو نون ساکن کے برابر ہی ہے یہی پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ نون ساکن ہی ہے، لنصفعن اس اعتبار سے بن ہی رہا ہے، اس لیے کہنا درست نہیں. اب آتی ہے بات اس کی کہ کیا اس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب کو برا بھلا کہنا یا ان کو گستاخ قرآن کہنا کیسا ہے، جیسا کہ بہت سارے ویڈیوز ایسے چل رہے ہیں. تو میری رائے میں ہم کو سیاق و سباق دیکھنا چاہیے اور بندے کا انٹینشن بھی دیکھنا چاہیے. تو ہم جب سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو وہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت کے لیے دورے پر ہیں اور وہ قرآن کی اہمیت کو ہی بیان کر رہے ہیں، اور مجمع نے بھی ان باتوں سے قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں مطلب وہ لیے، اس سے انہوں نے وہی تاثر لیا. تو اس لیے ان کا انٹینشن بالکل بھی یہ نہیں تھا میرے اپنے تجزیے کے مطابق کہ قرآن میں کوئی غلطی نکالی جائے. تو پھر اس کا کیا طریقہ ہو؟ تو میری رائے میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ایسی غلطی کسی سے بھی ہو جائے، کسی بھی مسلک کے عالم دین سے، غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے. ہم سب اول الناس سب سے پہلا انسان، اس سے بھی غلطی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان، اول الناس پہلا بھولنے والا، تو بھول سب سے ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر ہم کو بجائے ویڈیوز بنانے کے اور اس پر تبصرہ کرنے کے، پرسنلی ملاقات اگر ہو سکتی ہو تو وہاں جا کر ملاقات کر ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت، اگرچہ آپ کا انٹینشن کچھ اور ہے لیکن اس کی وجہ سے بہت زبردست شریعت کے اندر بہت تحریف پیدا ہو رہی ہے، اور قرآن کی میں گویا کہ ایک طرح قرآن کی شان میں ایک طرح کی گستاخی اس سے سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے اس سے اعتراض کریں، یہ بہتر طریقہ ہے. اور قرآن کے اعراب پر یہ ابھی چلیے ٹاپک آ گیا تو میں بتا دوں، مستشرقین نے خوب اعتراضات کیے. اس لیے آپ بہت ساری انٹرفیتھ گیدرنگ میں دیکھیں گے کہ جہاں بہت اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشنز ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ قرآن کے اعراب کو لے کر بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ آج کے نہیں ہے بلکہ مستشرقین نے ایک باقاعدہ کتابیں لکھی اور کئی اعتراضات جمع کیے. دیکھیے گرامر کے اعتبار سے یہاں یہ ہونا چاہیے اور قرآن میں ایسا لکھا ہے، تو اس کے جوابات پر بھی کتابیں لکھی ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے دا قرآن این انٹروڈکشن، یہ کتاب ہے جو عبد الواحد درانی کی ہے. اسی طرح فی ظلال القرآن، ان دا شیڈو آف قرآن، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے. یہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو مصری عالم دین ہیں، ان کتابوں میں انہوں نے مستشرقین کے جو اعراب پر سوالات ہیں اس پر گفتگو کی ہے.